السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین، سب سے پہلے آپ یہ والی پکچر دیکھیں۔ اس شخصیت کا نام ہے حاجی عبید رضا عطاری، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے یہ صاحبزادے۔ میرے پیارے معزز ناظرین، ایک یہ سوال بہت اٹھایا جا رہا ہے بھی امیر اہل سنت کے بعد، آخر دعوت اسلامی اتنی بڑی تحریک ہے، اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، اس تحریک کے جو امیر اہل سنت ہے، ان کے نائب، ان کے خلیفہ، ان کے جانشین کون ہوں گے؟ اس حوالے سے بڑا سوال، جبکہ گزشتہ کچھ ایام کے اندر امیر اہل سنت نے باقاعدہ مدنی چینل پہ اعلان بھی فرمایا کہ میرے جانشین وہ حاجی عبید رضا ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین، اس میں ایک سوال یہ اٹھایا گیا کہ آیا کہ اراکین جو شورا ہیں ان میں رکن شورا اتنے زیادہ ہیں، 26 کے قریب ہیں، اور نگران شورا حاجی عمران طاری بھی ہیں، عبد الحبیب جیسے بھائی بھی ہیں، اور بھی کافی بڑی شخصیات ہیں، آیا کہ ان کو کیوں نہیں بنایا گیا نا، جنہوں نے اپنا وقت گزارا امیر اہل سنت کے ساتھ، یہ حاجی عبید رضا ہی امیر اہل سنت کے جانشین کیوں ہوں گے؟ اس میں پیارے معزز ناظرین ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ والد جو باپ ہوتا ہے نا، باپ کو جو زیادہ انسیت ہوتی ہے، جو زیادہ محبت ظاہری سی بات اپنی اولاد سے ہوتی ہے، تو اس میں ایک نقطہ آپ کو میں بتانے والا ہوں۔ جب امیر اہل سنت نے اعلان کیا نا بھی حاجی عبید رضا وہ میرے جانشین بنیں گے، اس وقت امیر اہل سنت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے معزز یہ جملہ سنی آپ کی روح خوش ہو جائے گی، ایسا کمال کا جملہ امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا۔ یہ سوال کیا گیا کیوں آخر بھی حاجی عبید رضا عطاری ہی کیوں بنیں گے جانشین، اراکین شورا میں سے کوئی بن جاتا؟ اور بھی ایک چیز جو مجھے پسند آئی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ حسن ظن گمان ہے کہ میرے جانے کے بعد یہ مدنی مذاکرہ سنبھال لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کہ علم کی مجلس، ایک سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے، علم دین کا جو پھیلاؤ کا سلسلہ ہے، سوال و جواب کی شکل میں مدنی مذاکرہ، اس کا تسلسل باقی رہے گا۔ اللہ اکبر، کتنی کمال کی بات ہے یار۔ یہ ہوتے ہیں واقعتاً اللہ والے، یہ ہوتے اللہ کے اولیاء کے اوصاف۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو ہمارے اسلاف تھے، جو اللہ کے اولیاء بزرگان دین تھے، ان کی مبارکہ سیرت میں آپ نے علم دین کی شان و شوکت جذبہ پڑھا ہوگا۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے امیر اہل سنت کہ انہوں نے یہ واقعتاً اللہ کے ولی، یار کیسا کمال کا جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے جانشین اس لیے بنایا ہے کہ یہ مدنی مذاکرے کو سنبھالیں گے، لوگ سوال و جواب کی شکلوں میں علم دین سیکھیں گے، سکھائیں گے۔ یہ اللہ اکبر کبیرہ کتنا پیارا انداز تھا۔ وگرنہ جو آج کل کے حالات حاضرہ ہیں یار، ایک پیر ہو وہ اپنا گدی پیچھے گدی نشین بنا دیتا ہے، خانقاہوں کا نظام، اپنی دولت کا پراڈو کار، کوٹھیا، بنگلے، جائیداد، زمینوں کا مالک بناتے ہیں کہ ایک پیر فوت ہو جائے تو اپنے پیچھے وہ ان کو یہ فکر ہوتا ہے یار میری اتنی جائیداد وغیرہ وغیرہ۔ لیکن امیر اہل سنت کو یہ فکر نہیں ہوا کہ یار میرے پیچھے جو میری جائیداد، میری کوٹھیا بنگلے، وہ تو ہے ہی نہیں نا۔ امیر اہل سنت کے ذاتی گھر پر کوٹھیا بنگلے تو ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی ایک سوچ دیکھیں یار، کتنی کمال کی سوچ ہے کہ امیر اہل سنت نے صرف علم دین کے لیے، دین اسلام کے پھیلاؤ کے لیے یار یہ کام کیا ہے، دین اسلام کی سر بلندی کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ کتنے پیارے جواب آپ نے عطا فرمایا کہ تاکہ مدنی مذاکرے کا تسلسل برقرار رہ سکے۔ یہ تھا میرے پیارے معزز ناظرین امیر اہل سنت کا اپنے بعد جانشین کا اعلان کرنا، حاجی عبید رضا عطاری کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو سدا آباد اور شاد و آباد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر دائم و قائم فرمائے۔ اور میرے پیارے معزز ناظرین، یقیناً اور یقیناً یہ دعوت اسلامی ہی وہ کمال کی تحریک ہے جو صحیح معنوں میں دین کا کام کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات دگنی ترقی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔